لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی قابل احترام عزیز سامعین کرام، اس کائنات میں اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنات کی تخلیق کا جب ذکر کیا تو وہاں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں
اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی ارواح کو جمع کیا ان روحوں میں نیک روحیں بھی شامل، ان ارواح میں مسلمانوں کی روحیں بھی شامل، ان ارواح میں یہود و نصارہ کی ارواح بھی شامل، ان ارواح میں دیگر جتنے بھی کفار کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں سب کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا اور ان سے ایک وعدہ لیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ اس وعدے کا ذکر کرتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ اللہ نے عالم ارواح میں تمام ارواح سے ایک وعدہ لیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ کیا میں تمہاری بگڑیاں بنانے والا نہیں؟ کیا میں تمہیں بیٹے اور بیٹیاں دینے والا نہیں؟ کیا تمہیں میں مشکل حالات سے نکالنے والا نہیں؟ اس وقت تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا پالنے والا، تو ہی ہماری بگڑیاں بنانے والا، تو ہی ہمیں رزق دینے والا، تو ہی بیٹے اور بیٹیاں دینے والا۔ لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد انسان رب کے ساتھ اس کیے ہوئے وعدے کو بھول گیا۔ اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجا۔ ہر نبی اپنے وقت کے، اپنے زمانے کے لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، اور ہر نبی کی دعوت، ہر نبی کا مشن ایک ہی تھا، اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس کو تھوڑا ایکو کم کر۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کے مشن کا جب ذکر کیا تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، جس قوم کی طرف بھیجے، ہم نے سب کی طرف یہ وحی بھیجی تھی انہو لا الہ الا انا، کہ اس کائنات میں اگر کوئی معبود ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور یاد رکھیں، ہمارے رشتے، ہمارے تعلقات حقیقت میں اگر تعلقات ہیں تو وہ موحد انسان سے تعلقات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر سکا بیٹا ہی رب کی توحید کا منکر بن جائے تو پھر وہ تعلقات حقیقی تعلقات نہیں ہوتے، بلکہ وہاں سے تعلقات کا راستہ الگ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں
اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ جب وہ اپنی کشتی پر سوار تھے اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا کہا؟ یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الخاسرین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا ارکب معنا، ہمارے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سیدھے راستے سے ہٹا ہوا تھا، رب کی وحدانیت کو نہ ماننے والا تھا۔ اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا میں ایک بڑے مضبوط پہاڑ پر ٹھکانہ پکڑوں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی کے بہاؤ سے بچا لے گا۔ اب اس کا عقیدہ اور نظریہ بگڑ چکا تھا، اس نے امیدیں پہاڑ کے ساتھ وابستہ کر رکھی تھی۔ کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں ایک بڑے مضبوط پہاڑ پر ٹھکانہ پکڑوں گا جو پہاڑ مجھے پانی کے بہاؤ سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اگر اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اللہ کے حکم سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ انسان جتنے مضبوط قلعوں میں بند ہو جائے، انسان جتنے مضبوط پہاڑ پر ٹھکانہ پکڑ لے، لیکن اگر رب کا حکم ہوگا گرانے کا، رب کا حکم ہوگا ہلاک کرنے کا، تو پھر انسان کو کوئی مضبوط قلعہ، مضبوط پہاڑ رب کے حکم سے بچانے والا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بار بار دعوت دی کہ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، بچ نکلو گے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے جو کشتی میں نوح کے ساتھ سوار ہو گیا میں اللہ اسے پار لگا دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بات نہ مانی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جو تیرے اہل میں سے ہوگا میں اسے بچا لوں گا۔ یا اللہ ٹھیک ہے میرا بیٹا نافرمان ہو چکا ہے، لیکن کم از کم میرے اہل میں سے تو ہے۔ اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جب نوح تیرے بیٹے نے تیری بات نہ مانی، رب کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اب یہ تیرے اہل میں سے نہیں رہا۔ کیا مطلب؟ کہ موحد آدمی کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں، اور پھر نبی وہ تو سب سے بڑا موحد ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں اگر سگا بیٹا ہی آ جائے تو پھر وہ تعلقات کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ رب کی حکم کے مطابق چلتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے باپ کی بات نہ مانی، جو بات حقیقت میں رب کی بات تھی۔ رب کے حکم کا منکر ہوا تو اللہ نے غرق اور تباہ کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ سب کہہ دیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب ذکر کیا، اللہ کے پیغمبر ایسے ماحول میں جہاں یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، اہل مکہ بھی ہیں، قریشی بھی ہیں، مشرکین مکہ بھی موجود ہیں، اللہ کے پیغمبر انہیں ایک مسئلے پر جمع کرنا چاہتے تھے، ایسا مسئلہ جس مسئلے کی وجہ سے آپس میں اتفاق بنتا ہے، ایسا مسئلہ جس مسئلے کی وجہ سے جوڑ بنتا ہے، ایسا مسئلہ جس مسئلے کی وجہ سے اتحاد قائم ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء
بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ اللہ کے پیغمبر نے یہود و نصارہ کو خطاب کر کے کہا، یہود و نصارہ میں تمہیں ایک کلمے کی طرف بلاتا ہوں جو صرف میرا کلمہ نہیں بلکہ مجھ سے آنے والے، مجھ سے پہلے آنے والے ہر نبی کا یہی کلمہ اور دعوت تھی، اللہ نعبد الا اللہ، کہ اس روئے زمین میں اگر عبادت کے لائق ہے تو کون ہے؟ اونچی آواز سے کہے، عبادت کے لائق ہے تو کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے یہودیوں کو دعوت دی، نصرانیوں کو دعوت دی، مشرکین مکہ کو دعوت دی۔ روایات میں آتا ہے جب اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا تو قریش کے بڑے بڑے سردار مشرکین مکہ ابو لہب کے پاس جمع ہو گئے۔ ابو لہب بیمار تھا، اب انہیں فکر لگ گئی کہ یہ بہت جلد مر جائے گا، تو یہ اس کا جو بھتیجا ہے یہ تو ہمیں اپنے معبودوں سے دور کر لے گا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ روایات میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو لہب کے پاس جمع ہو گئے، کہنے لگے تیری زندگی کا پتہ نہیں ہے، اپنے بھتیجے کو سمجھا دے، وہ ہمارے معبودوں کی نفی کرتا ہے، ہمیں کہتا ہے سب کو چھوڑ کر ایک رب کے دروازے پر آ جاؤ، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آبا و اجداد جس دین کو مانتے تھے، ہمارے آبا و اجداد جن کی پیروی کیا کرتے تھے، ہم تیرے بھتیجے کے کہنے کی وجہ سے ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ابو لہب نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا، اللہ کے پیغمبر نے اپنے چچا کی بات مانتے ہوئے اس محفل میں شریک ہو گئے۔ ابو لہب نے کہا ان سرداروں کا مطالبہ ہے کہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے دور نہ کر۔ اب وہاں اللہ کے پیغمبر نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا اور گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا، اتنا قیمتی جملہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اور ویسے بھی اللہ کے پیغمبر کی زبان میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی تھی کہ جو ایک مرتبہ آپ کی بات سن لیتا وہ پھر ضرور آپ کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا۔ اللہ کے پیغمبر نے ابو لہب کی موجودگی میں فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مکہ والے تمہاری عزت کریں، عربی تمہارا عزت اور احترام کریں اور اجمی لوگ تمہیں ٹیکس دینے لگ جائیں، تو پھر میں تمہیں ایک کلمہ بتاتا ہوں، اس کلمے کے مطابق زندگی بنا لو، عربی تمہارے احترام کریں گے اور اجمی تمہیں ٹیکس دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سرداروں نے کہا ایک کلمے کی بات کرتے ہو، تم 10 کلمے بھی اگر ہمیں بتاؤ جس کی وجہ سے عربی ہماری عزت کریں اور اجمی ہمیں ٹیکس دینے لگ جائیں، ہم 10 کلمے کہنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں 10 کلمے تو دور کی بات ہے، تم ایک کلمے پر عمل کرنے والے بن جاؤ، عربی تمہارا احترام کریں گے اور اجمی تمہیں ٹیکس دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ سردار کہنے لگے ٹھیک ہے، وہ ایک کلمہ کون سا ہے جلدی ہمیں بتاؤ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا اقرار کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اتنی کامیابی ملے گی کہ عرب میں رہتے ہوئے تمام عربی تمہارا احترام کریں گے اور اجمی تمہیں ٹیکس دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اب یہ کیا بات ہے؟ جب اللہ کے پیغمبر نے یہ بات کہی نا، وہ سردار بھڑک اٹھے، وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا تو سارے معبودوں کو ایک معبود بنانا چاہتا ہے؟ تو ہمارے سارے معبودوں کی نفی کر کے ہمیں ایک معبود کی طرف بلانا چاہتا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے۔
ان کے تو بڑے بڑے سردار تھے، ود، یعود، نصر، جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، ان کے ذہن میں یہ خیال تھا اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے تو بڑے کام ہوتے ہیں، ہم نے تو اولاد بھی مانگنی ہے، ہم نے تو رزق بھی مانگنا ہے، تو یہ اتنے سارے کام ایک رب سے کیسے ہوں گے؟ اس لیے وہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے معبود بنائے ہوئے تھے۔ جب یہ بات کہنے کی دیر تھی وہ سارے سردار مخالف ہو گئے، اور اسی طرح کا ایک واقعہ احد پہاڑ پر بھی قائم ہوا تھا۔ اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے پیارے پیغمبر میں نے وحی تمہارے اوپر نازل کر دی، اب اس وحی کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ بلغ، اس وحی کو آگے امت تک بھی پہنچانا ہے۔ اللہ کے پیغمبر احد پہاڑ پر کھڑے ہو گئے، کپڑا ہلا کر لوگوں کو بلایا، اور یہ وہ نبی ہے جس کا نبوت ملنے سے پہلے لوگ اسے صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں، اور اتنا صادق اور امین مانتے ہیں کہ لوگ عرب میں اپنی امانتیں اللہ کے پیغمبر کے پاس رکھواتے تھے، اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مشرکین مکہ بھی اپنی امانتیں اللہ کے پیغمبر کے پاس رکھواتے ہیں۔ لیکن معاملہ کب الٹ ہوا؟ جب اللہ کے پیغمبر نے احد پہاڑ پر سارے لوگوں کو جمع کیا، ان کا امتحان لیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، لوگوں اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں مارنا چاہتا ہے، کیا تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ سب نے پاؤں کے انگلیوں پر کھڑے ہو گئے، دیکھنے لگے کہ کوئی لشکر آ رہا یا نہیں آ رہا، کسی کو کوئی لشکر نظر نہ آیا، سب کہنے لگے ہماری آنکھیں تو جھوٹی ہو سکتی ہیں، اللہ کے پیغمبر کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ تھے، ابھی نبوت نہیں ملی، ابھی پیغمبر علیہ السلام نے توحید کا اعلان نہیں کیا، یہ اس سے پہلے کی باتیں ہیں۔ سب کہنے لگے ہماری آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن اللہ کے پیغمبر کی زبان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، میرے بچپن تمہارے اندر گزرا، میری جوانی تمہارے اندر گزری، 40 سال زندگی میں نے تمہارے اندر گزاری ہے، کیا اس سفید لباس کے اوپر تم مجھے کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ کیا میری زندگی میں تمہیں کوئی عیب نظر آیا؟ سب نے کہا نہیں، جربنا لک مرارا، ہم نے آپ کا بارہا تجربہ کیا، ما رأینا فیک الا صدقا، ہم نے آپ میں سوائے سچ کے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ ابھی کیا ہے؟ ابھی آپ نے اعلان نہیں کیا، لیکن اب سنیے گا، جب اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا، لوگوں تم مجھے صادق بھی مانتے ہو، مجھے امین بھی مانتے ہو، اپنی امانتیں میرے پاس رکھتے ہو، میرے اوپر بڑا تمہیں اعتبار ہے، میرے جسم میں، میرے عمدہ لباس میں، میری سفید زندگی میں تمہیں کوئی داغ نظر نہیں آتا، جب اتنا میری زبان پر اعتبار ہے تو میں محمد تمہیں ایک کلمہ دیتا ہوں، ایک کلمہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کلمے کی پڑھنے کی دیر ہے تمہیں دنیا و آخرت کے سارے خزانے مل جائیں گے۔ قوم نے کہا جلدی وہ کلمہ ہمیں بتائیے، وہ کون سا کلمہ ہے جس کلمے کے پڑھنے کی وجہ سے ہمیں دنیا و آخرت کے سارے خزانے مل جائیں گے۔ ان کی نظر میں خزانہ سونا تھا، ان کی نظر میں خزانہ چاندی تھا، ان کی نظر میں خزانہ دنیا کا مال و دولت تھا، وہ تو لالچی لوگ تھے۔ انہوں نے فوری کہا، یا رسول اللہ ہمیں جلدی وہ کلمہ بتائیے جس کلمے کے پڑھنے کی وجہ سے ہمیں دنیا و آخرت کے خزانے مل جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، لوگوں میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب وہ عربی دان تھے، وہ عربی کو سمجھتے تھے۔ آج تو ہم کلمے کی رٹ تو لگا لیتے ہیں لیکن کلمے کا مفہوم ہمیں سمجھ نہیں آتا، زبان سے ہم اقرار تو کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن
لیکن جب مشکل وقت آتا ہے درباروں کا رخ کر لیتے ہیں. آج ہم زبان سے اقرار تو کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، جب مشکل وقت آتے ہیں تو ہم رب کو بھول جاتے ہیں. وہ عربی دان تھے، انہیں پتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کیا کلمہ ہم سے کہلوا رہے ہیں. اس کلمے کے سننے کی دیر تھی. سب سے پہلا پتھر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر برسایا وہ آپ کے چچا ابو لہب نے برسایا تھا. توجہ کیجیے، چچا کتنی محبت ہوتی ہے اپنے بھتیجے سے، کتنا پیار ہوتا ہے اپنے بھتیجے سے. لیکن یہ کلمہ سننے کی دیر تھی. وہ کیا کہنے لگا؟ ابو لہب نے پتھر اٹھایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مارا اور کہنے لگا تبا لک یا محمد، اے محمد معاذ اللہ تیرے لیے ہلاکت ہو. الہٰذا جمعتنا، کیا تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر پریشان ہو گئے. ابھی تو پہلا موقع ہے، رب نے تبلیغ کا حکم دیا ہے، میں تبلیغ کے لیے میدان عمل میں اترا ہوں اور سب سے پہلا میرا مخالف میرے گھر سے کھڑا ہو گیا ہے. اللہ کے پیغمبر پریشان ہوئے نا تو اللہ نے فوری وحی نازل کر دی. تبت یدا ابی لہب وتب، میرے پیارے پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ابو لہب نے پتھر اٹھا کر مارا اور کیا کہا؟ تبا لک یا محمد، اے محمد تیرے لیے ہلاکت ہو. لیکن اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، میرے پیارے پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس ابو لہب نے تمہیں پریشان کیا، میں اللہ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کر دی. میں اللہ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کر دی ہے. کوئی بھی بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، جب اس سورت پہ پہنچے گا تبت یدا ابی لہب وتب، تو ہر وقت زبان سے ابو لہب کی ہلاکت کا اعلان کرے گا. یہ اسے سزا ملی، دنیا میں سزا مل گئی کہ جو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا وہ اپنی زبان کے ساتھ ابو لہب کی ہلاکت کا اعلان کرے گا. لیکن جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارا معاشرہ اس کا بھی وہی ماحول بن چکا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ماحول تھا کہ ہم قرآن و سنت کے علاوہ کوئی بات کریں تو لوگ جڑتے ہیں، لوگ قریب آتے ہیں. لیکن جب رب کی توحید کی بات کی جائے تو لوگ بکھر جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ تو لیا ہے لیکن اس کے مفہوم کو نہیں سمجھا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فاران کی چوٹی پر جب یہ اعلان کیا نا تو قریشی کیا کہنے لگے؟ وہ لوگ کیا کہنے لگے؟ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، وہ تعجب کرنے لگے ان جاءہم منذر منہم، کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا. اور اللہ کے پیغمبر کی صفت تو اللہ نے قرآن میں ذکر کی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اللہ کے پیغمبر کی صفت یہ کہ شاہدن، وہ حق کی گواہی دینے والا ہے، ومبشرا پہلے خوشخبری دینے والا ہے، ونذیرا اور پھر ڈرانے والا ہے. اس واقعے میں بھی ذرا توجہ کیجئے. اللہ کے پیغمبر نے فاران کی چوٹی پر پہلے اس قوم والوں کو ڈرایا نہیں ہے بلکہ انہیں خوشخبری دی ہے کہ ایسا کلمہ بتانے لگا ہوں جس کلمے کی وجہ سے تمہیں دنیا و آخرت کے خزانے مل جائیں گے. جب وہ کلمہ ذکر کیا پھر اللہ کے پیغمبر نے پہلے خوشخبری دی پھر بعد میں ڈرایا کہ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں. اس کلمے کے سننے کی دیر تھی. قال الکافرون ھذا ساحر کذاب، کافر کہنے
لگے یہ تو بڑا جادوگر ہے، یہ تو معاذ اللہ بڑا جھوٹا ہے۔ وہی کافر، وہی مشرکین مکہ، وہی یہود و نصارہ جو اس اعلان سے پہلے صادق اور امین کہہ رہے تھے، لیکن اس اعلان کے کہنے کی دیر تھی سب کی زبانیں کہنے لگی ساحر کذاب، یہ تو معاذ اللہ جھوٹا ہے، یہ تو معاذ اللہ جادوگر ہے۔ ارے کیوں تم جھوٹا کہتے ہو، کیوں تم اسے ساحر کہتے ہو، کیوں تم اسے جادوگر کہتے ہو؟ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ نبی ہمیں کہتا ہے کہ تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک رب کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے تو بڑے کام ہیں، ہم نے اولاد بھی مانگنی ہے، ہم نے رزق بھی طلب کرنا ہے، اور یہ اتنے سارے کام ایک رب سے نہیں ہو سکتے۔ انہیں یہ دھوکہ لگ گیا تھا، انہیں کیا پتا اللہ تو ایسا خالق ہے، من یرزقکم من السماء والارض ویخرج الحی من المیت، وہ ایسا خالق ہے، وہ پیدا کرنے پہ آئے تو زندہ انسان سے مردہ کو پیدا کر دیتا ہے۔ چوزہ زندہ ہے، چوزے کے ذریعے اللہ انڈا مردہ نکال دیتا ہے۔ وہ تو ایسا خالق ہے کہ ایک موحد آدمی کے گھر میں اس کی تقسیم کو کون جانے، وہ تو ایسا خالق ہے، ایسا پیدا کرنے والا ہے۔ ایک موحد آدمی کے گھر میں، ایک موحد انسان کے گھر میں وہ مشرک کو پیدا کر دیتا ہے۔ وہ تو ایسا خالق ہے، ایک کافر کے گھر میں موحد کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ صرف دعوت اللہ کے پیغمبر کی نہیں تھی، یہ دعوت صرف حضرت نوح علیہ السلام کی نہیں تھی، بلکہ یہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی دعوت تھی۔ قرآن مجید میں جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میرے پیارے پیغمبر ذرا اس قرآن مجید کے آئینے میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کا ذکر کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ حضرت ابراہیم بڑے سچے نبی تھے، بڑے سچے نبی تھے۔ یا اللہ کیوں سچے تھے؟ اللہ نے فرمایا وہ توحید پر ڈٹ جانے والا تھا، وہ سچ پر ڈٹ جانے والا تھا، بڑا میرا حق پرست نبی تھا۔ اذ قال لأبیہ، حضرت ابراہیم تو وہ نبی ہے جنہوں نے اپنی دعوت توحید کی ابتدا اپنے گھر سے کی ہے، جنہوں نے رب کے توحید کی دعوت کی ابتدا اپنے گھر سے کرتے ہیں۔ باپ گھر میں مشرک موجود ہے، حضرت ابراہیم کہتے ہیں اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، اے میرے ابا جان، توجہ کیجئے یہاں حضرت ابراہیم کا ذرا ادب و احترام دیکھیں کہ باپ مشرک ہے، باپ کافر ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں یا اباتی۔ اور عرب میں جو بیٹا اپنے باپ کا بڑا فرما بردار ہوتا ہے، بڑا احترام کرنے والا ہوتا ہے، عربی وہ بیٹا اپنے باپ کو یا اباتی کہتا ہے، یہ بڑا محبت والا جملہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں یا اباتی، اے میرے ابا جان، میں بڑا احترام کرتا ہوں، میں بڑا احترام کرتا ہوں، بڑا ادب اور مقام ہے میرے دل میں آپ کا، لیکن اے میرے ابا جان آپ غلط رستے سے ہٹ گئے۔ ٹھیک ہے آپ کا ادب و احترام بھی اپنی جگہ پر، لیکن میرے ذمے سب سے پہلے رب کا ادب و احترام ہے۔ اے میرے ابا جان لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان ان کی کیوں عبادتیں کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی، باپ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی، اذ قال
لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے پوچھا، اپنی قوم والوں سے پوچھا، مَا تَعْبُدُونَ، کن کی تم باتیں کرتے ہو؟ قوم والے جواب دینے لگے، نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کے لیے جھکنے والے بن جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کیا ان بتوں کی عبادت کرنے پر تمہارے پاس کوئی دلیل موجود ہے؟ کوئی تمہارے پاس رب کا حکم موجود ہے کہ رب نے تمہیں کہا ہو کہ ان بتوں کی باتیں کرنی ہے؟ قوم کہنے لگی، نہیں نہیں، بل وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے تو اپنے باپ اور دادا کو یوں ہی پایا تھا، وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہم ان کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم ان کے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جتنے بھی مذہب لوگوں کا ذکر کیا، ان کی سب کی یہی دلیل ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یوں ہی پایا تھا، انہوں نے یوں ہی باتیں کی تھی، وہ بتوں کے سامنے جھکنے والے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت سے نہ رکے، پہلے باپ کو دعوت دی، پھر قوم والوں میں دعوت کو عام کرنا شروع کر دیا، قوم مخالف ہو گئی، حتیٰ کہ ایک وقت یوں آیا کہ قوم والوں نے اعلان کر دیا، حرقوہ، اسے آگ میں جلا دو، آگ میں پھینک دو۔ لیکن ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ جلانے کی طاقت آگ میں ہے، انہیں کیا پتا کہ آگ کے اندر جلانے کی تاثیر رکھنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں، آگ کے اندر تاثیر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے جو رب کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے، رب کی توحید پر پکا ہو جاتا ہے، پھر رب بھی اس کی بڑی لاج رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے سامنے ڈرے نہیں بلکہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، باپ کو دعوت دی انکاری ہو گیا، قوم والوں کو دعوت دی انکاری ہو گئے، ماننے کے لیے تیار نہ تھے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا اتنے مخالف ہو گئے کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ایک چخا بنایا جائے، ایک کنواں بنایا جائے جس کے اندر آگ ڈالی جائے، آگ جلائی جائے اور اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو پتا تھا، وہ تو خوشی خوشی اس بات کو قبول کرنے لگے، انہیں پتا تھا کہ آگ کے اندر تاثیر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے آگ کو حکم دیا، میرا ایک مہمان بندہ تیرے اندر آ رہا ہے، میرا ایک موحد بندہ تیرے اندر آ رہا ہے، میرے بندے کو کچھ بھی نہیں کہنا، کونی بردا وسلاما، صرف ٹھنڈی نہیں ہونا بلکہ سلامتی والی ہونا۔ ایک چیز زیادہ ٹھنڈی ہو نا تو وہ بھی جسم کو تکلیف دیتی ہے۔ اللہ نے آگ کو کہا تیرے اندر تاثیر تو یہ ہے کہ تو جلاتی ہے، لیکن آج میرا مہمان بندہ، میرا موحد بندہ، اور وہ بندہ جو قوم کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا، آج میرا بندہ تیرے اندر آ رہا ہے، صرف ٹھنڈا نہیں ہونا کہ اسے تکلیف پہنچے، وسلامن، ایسا ٹھنڈا ہونا ہے کہ اسے راحت اور سکون ہے۔ انہوں نے تو ڈال دیا آگ میں، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سکون اور سلامتی کی زندگی دی۔ وہ آگ جو جلانے والی تھی، لیکن اس آگ میں جلانے میں حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ یہ میں نے دو مثالیں آپ کے سامنے ذکر کی کہ انسان اگر رب کی توحید پر پکا ہو جائے، جتنی بھی مخالفتیں آ جائیں، انسان اس کو برداشت کرے۔ اور یاد رکھیں، یہ علم دین علم نبوت ہے۔ ایک جملہ دینے لگا، یہ جو علم دین ہے یہ علم نبوت ہے۔ علم نبوت کیا؟ کہ اللہ نے جو انبیاء کرام کو جو علم دیا تھا وہی دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ علم دین علم نبوت ہے۔ علم نبوت کے لیے کار نبوت کرنا ہوگا۔ کار نبوت کا کیا مطلب؟ نبوت والے کام کرنے ہوگے کہ نبیوں کی مشن یہ تھا کہ اللہ کی توحید، اللہ کے دین کی تبلیغ لوگوں تک پہنچانی ہے۔ تو ہم جو علماء انبیاء کے وارث ہیں، ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ علم دین علم نبوت ہے، اس کے لیے کار نبوت کرنا ہوگا کہ لوگوں تک پیغام پہنچانا ہوگا۔ جب کار نبوت کریں گے تو حالات نبوت بنیں گے۔ حالات نبوت سے کیا مراد؟ جس طرح انبیاء کرام پر مصائب آئے ہیں،
تکالیفیں آئی ہیں، مصائب آئے ہیں، اسی طرح ہمارے ساتھ بھی یہ مصائب بنیں گے۔ جو آدمی رب کی توحید پر پکا ہو گیا اس کے ساتھ بھی اسی طرح مصائب آئیں گے۔ جب حالات نبوت بنے پھر انداز نبوت اپنانا ہے۔ نبوت کا کیا انداز تھا؟ صبر کرنا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے، صبر کرنا ہے۔ جب صبر کریں گے تو پھر اللہ کی طرف اعلان ہوگا۔ علم دین علم نبوت ہے، علم نبوت کے لیے کار نبوت کرنا ہے۔ جب کار نبوت کرو گے حالات نبوت پیدا ہوں گے، جب حالات نبوت آ جائیں پھر انداز نبوت اختیار کرنا ہے، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے۔ کیا مطلب؟ جب دین کی تبلیغ کرو گے تو طرح طرح کی مشکلات آئیں گی، اپنے مخالف ہو جائیں گے، وہاں پرواہ نہیں کرنی بلکہ صبر سے کام کرنا ہے اور ڈٹ کر رب کی توحید بیان کرنی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ ایسے مقام پر پہنچائیں گے، اور آج میرا موضوع بھی یہی ہے کہ رب کی توحید پر اگر انسان پکا ہو جائے، اللہ کی توحید کی اگر انسان لاج رکھے، پھر اللہ ایسے مقام پر پہنچاتا ہے کہ انسان کی وہاں امید ہی نہیں ہوتی۔ آج اگر میں تھوڑا ٹائم آپ کا زیادہ لے لوں تو ناراض نہیں ہونا، کیونکہ موضوع ایسا ہے آج بیان کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جب ذکر کیا، سب کی طرف سے اجازت ہے؟ ٹائم لے لوں تھوڑا سا، جزاک اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جب ذکر کیا کہ انہیں قید خانے میں ڈالا گیا، پھر اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے، مصر کے بادشاہ بنے، لمبا واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کے بعد اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے اعلان کروایا۔ آج ہم نے انبیاء کرام کے مشن کو بھلا دیا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ انبیاء کرام کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ ہم نے تو یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ دنیا اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کی ذات کے لیے بنائی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی بات اپنی جگہ ٹھیک ہوگی، لیکن اصل میں اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کو اس لیے بھیجا ہے الا لیعبدون، تاکہ یہ دنیا والے رب کی عبادت کرنے والے بن جائیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر کے آگے کیا فرمایا؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میرے پیارے پیغمبر اعلان کر دیجئے ہاذِهِ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا راستہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مخالف سب سے پہلے ان کے بھائی بنے، اسی طرح میرا بھی یہی طریقہ ہے، میرے ساتھ بھی ایسے حالات بنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سب سے پہلے مخالف ان کے بھائی بنے، میں محمد کے سب سے پہلے مخالف میرا چچا ابو لہب بنا۔ ہاذِهِ سبیلی، یہ میرا طریقہ ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں داخل کیا گیا، اسی طرح میں محمد کو بھی شیب ابی طالب میں معصور کیا گیا، کال کوٹلیوں میں مجھے ڈالا گیا۔ ہاذِهِ سبیلی، یہ میرا طریقہ ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں سب سے پہلے رب کی توحید کو بیان کیا، قید خانے میں قیدیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر نہ بتائی بلکہ پہلے رب کی توحید بیان کی۔ اسی طرح یہ میرا بھی طریقہ ہے کہ جب اللہ نے مجھے نبوت دی، میں محمد نے سب سے پہلے فاران کی چوٹی پر رب کی توحید کو بیان کیا۔ ہاذِهِ سبیلی، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، ہاذِهِ سبیلی، میرا بھی اسی طرح حال ہے کہ صرف میں محمد پر تہمت نہیں لگی، میں بلکہ میرے محمد کی بیوی اما عائشہ خدیجہ پر بھی تہمت لگائی گئی۔ ہاذِهِ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، لیکن امت والوں مجھے اور یوسف علیہ السلام کو علیحدہ شمار نہ کرنا، بلکہ جو مشن حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا وہی مشن میں محمد کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مشن کیا تھا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ میں محمد کا مشن بھی یہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، اللہ کی طرف بلانے والا ہوں۔ اور قرآن مجید میں جہاں اللہ نے اپنے پیغمبر کی صفات کو ذکر کیا، وہاں یہ بھی ذکر کیا داعیا الی اللہ، اس نبی کا مشن یہ ہے داعیا الی اللہ، وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔
تو کیا معلوم ہوا کہ یہ صرف رب کی توحید کا بیان کرنا یہ صرف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن نہیں تھا، بلکہ اللہ کے پیغمبر سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں 1.25 لاکھ یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، سب کا مشن یہی تھا کہ ادعو الی اللہ، اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی ذات کی کرنی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 اندھیرے ہیں جن کے لیے 5 چراغ ہیں۔ دنیا کی محبت ایک اندھیرا ہے، اس کے لیے تقوی ضروری ہے۔ انسان تقوی اختیار کرے گا، یہ ایسی روشنی ہے جو انسان کو اس اندھیرے سے نکال دے گی۔ دنیا کی محبت ایک اندھیرا ہے، اس کی روشنی تقوی ہے کہ تقوی کے ذریعے اس اندھیرے سے نکلا جا سکتا ہے۔ اسی طرح قبر ایک اندھیرا ہے اور قبر کی روشنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر انسان موحد ہوا تو پھر قبر اس کی جنت کا ایک باغ بن جائے گی، قبر اس کے لیے روشنی بن جائے گی، روشن ہی روشن ہو جائے گی۔ اسی طرح آخرت ایک اندھیرا ہے، آخرت میں بڑے کٹن حالات ہوں گے، انسان پسینے میں شرابور ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، بڑے مشکل حالات ہوں گے، لیکن اس مشکل حالات میں اگر ہمارے لیے کوئی روشنی کا سامان ہے تو وہ اعمال صالحہ ہے۔ آخرت بڑا مشکل دن ہے، لیکن اگر اس اندھیرے والے دن میں روشنی کا سامان چاہتے ہو تو اعمال صالحہ کرنا ہے۔ اور اسی طرح پل صراط بڑا مشکل لمحہ ہے، بڑا مشکل معاملہ ہے، اگر اس لمحے میں روشنی چاہتے ہو تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے لیے یقین پختہ ہونا چاہیے۔ یقین سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی ذات پر یقین پختہ ہوگا انسان کا تو وہ پل صراط کا اندھیرا انسان کے لیے روشنی بن جائے گا۔ اب آئیں اپنے موضوع کی طرف۔ یہ تو بات تھی انبیاء کرام کی، یہ بات تھی انبیاء کرام جتنے بھی نبی گزرے ان کے ساتھ یہ حالات بنے۔ اب انسان اگر رب کی توحید پر پکا ہو جائے، رب کی توحید کی لاج رکھے تو پھر ہمیں کیا مقام ملے گا، اسی بات کو بیان کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے یہ اعلان کیا، زبان سے یہ کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، چاہے گھر والے ناراض ہوتے ہو جائیں، اس کی زبان پر یہ اعلان ہے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہماری بگڑیاں بنانے والا، سارے مل کر بولیں گے، ہماری بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے، ہمیں بیٹیاں دینے والا اللہ ہے، بیٹے دینے والا اللہ ہے، بیماری دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ بھی یا اللہ بھی یا اللہ ہی ہے۔ مشرکین مکہ بھی تو یہ عقیدہ رکھتے تھے، ان سے اگر پوچھا جائے تمہیں رزق کون دیتا ہے، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے، وہ سب زبان سے یہی کہتے تھے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اللہ زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے رزق دینے والا اللہ ہے، لیکن پھر بھی وہ مشرک ٹھہرے۔ مشرکین زبان سے اعلان کرتے تھے، قرآن کا اگر مطالعہ کرو، مشرکین زبان سے یہ اعلان کرتے تھے کہ زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے رزق دینے والا، بارشیں برسانے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مشرک کیوں بنے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ہم بھی زبان سے اقرار تو کرتے ہیں اللہ بارشیں برساتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، وہ اس کلمے کے کہنے کی وجہ سے مشرک کیوں ہے؟ فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ بھی بارشیں برساتا ہے، اللہ بھی رزق دیتا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہی بارشیں برساتا ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے، یہ فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ بھی بارشیں برساتا ہے، ہمارے معبود جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں وہ بھی بارشیں برساتے ہیں، اللہ بھی رزق دیتا ہے، ہمارے معبود جو ہیں وہ بھی رزق دیتے ہیں، لیکن ہم موحدوں کا یہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ اب ذرا سب بآواز بلند کہہ دیں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی، زبان سے کہنا، رزق دینے والا کون ہے؟ بارشیں برسانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، جس نے زبان سے یہ اقرار کر دیا ربنا اللہ، ہمارا پالنہار اللہ
اللہ ہے. جب رزق دینے والا ہمیں اللہ ہے، بارشیں برسانے والا اللہ ہی ہے، تو پھر عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ یا اللہ ہی؟ اللہ ہی. یہ اللہ والی رٹ تو مشرکین مکہ بھی لگاتے تھے. ہماری رٹ یہ ہونی چاہیے کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہی ہے. جنہوں نے یہ زبان سے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ حالات سے گھبرائے نہیں. باپ مخالف ہو جائے تب، خاندان مخالف ہو جائے تب، دوست اور عزیز اور رشتہ دار ناراض ہو جائیں تب، ثم استقاموا، وہ استقامت اختیار کرتے ہیں. اور استقامت کا حکم تو اللہ نے پیغمبروں کو بھی دیا تھا. فاستقم کما امرت، میرے پیارے پیغمبر جس کام کا میں اللہ نے حکم دیا ہے، پھر اس کام میں گھبرانا نہیں ہے بلکہ استقامت اختیار کرنی ہے. اور اللہ نے کس کام کا حکم دیا ہے؟ ان تعبدوا اللہ الذی یتوفاکم، کہ دنیا والو تم اس ذات کی عبادت کرو جو کل قیامت کے دن تمہارا حساب و کتاب لینے والا ہے. اللہ نے پیغمبروں کو اس کام کا حکم دیا ہے کہ اس روح ضمیر میں رہتے ہوئے اگر عبادت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ جن لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ حالات سے گھبرائے نہیں بلکہ استقامت اختیار کر دی. اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ان کی مدد اور نصرت کے لیے اللہ فرشتوں کو نازل کر دیتے ہیں. اب یہاں میں سبق روک کر ایک بات کرتا ہوں. ہمارا سبق توحید کا چل رہا ہے، لیکن آج پہلی رات ہے لیلۃ القدر کی. کیا پتہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہو، کیونکہ پہلی طاق رات ہے. اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرو. تو آج چونکہ پہلی طاق رات ہے، یہاں ایک بات سنتے جائیں. لیلۃ القدر کی فضیلت حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے حتیٰ کہ جبرائیل امین فرشتوں کے جرمٹ میں زمین میں اترتے ہیں. توجہ کیجئے گا، اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے جبرائیل امین جو بڑا مقدس فرشتہ ہے، قرآن اتارنے کی ذمہ داری جبرائیل امین کی تھی، بڑا مقدس فرشتہ ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو دیگر فرشتوں کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام بھی زمین پر اترتے ہیں اور مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اس بندے کے لیے جو رب کے سامنے عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں. توجہ کیجئے گا، فضیلت تو بڑی ہے کہ فرشتے اترتے ہیں نیچے اور جو عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. اب اس جملے کو میں اس آیت کے ساتھ ملانا چاہتا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہوا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کر لی. اب اگر اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ لیلۃ القدر میں عبادت کرو گے تو اللہ کے مقرب فرشتے تمہاری رحمت کی دعاؤں کے لیے زمین میں اتریں گے. یہ فضیلت تب حاصل ہوگی جب عقیدہ درست ہوگا. عقیدے میں ہمارا شرک ہوا. اگر عقیدے میں ہمارا شرک ہوا، پھر سنیے گا، بات لمبی ہو رہی ہے، میں نے پہلے معذرت کر لی ہے. اگر ہمارے عقیدے میں شرک ہوا تو پھر جتنی ہم عبادتیں کر لیں ہمیں لیلۃ القدر کی فضیلت نہیں حاصل ہوگی. اور لیلۃ القدر تو رہ گئی اپنی جگہ پہ، ہمارے سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم. اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کا عقیدہ صحیح نہ ہوا، جن لوگوں نے میں اللہ کو اپنا رب نہ مانا، اللہ فرماتے ہیں حبطت اعمالہم، ان کے اعمال سارے ضائع ہو جاتے ہیں. اور صرف اعمال ضائع نہیں ہوتے بلکہ آگے اللہ نے سزا ایک بڑی بڑھا کر بیان کی. اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اللہ نے ان کے لیے ترازو ہی قائم نہیں کرنا. کل قیامت کے دن
اس کے اعمال کا میں اللہ نے حساب ہی نہیں کرنا۔ یا اللہ اس نے بڑے اعمال کیے ہیں، وہ تو حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، وہ تو بڑے نیک اعمال کرتا تھا، اس نے تو بڑے حج کیے، بڑے عمرے کیے، راتوں کو اٹھ کر تیرے سامنے باتیں کرتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کفروا بآیات ربہم، اس کا عقیدہ درست نہیں تھا، اس لیے اس کے سارے اعمال دنیا ہی میں ضائع ہو گئے۔ جب اس کے اعمال ہی نہیں رہے تو کل قیامت کے دن ترازو لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے آج ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں، بڑی مبارک محفل ہے۔ میں بھی ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سب نے دل سے آمین کہنی ہے۔ اور اللہ تو کہ ہاں بڑی اللہ کی رحمت وسیع ہے، انسان اگر زبان سے کچھ نہ کہے، صرف دل ہی دل میں شرمندہ ہوتا رہے، اللہ توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ہمارے علماء کرام میں یہ غلطی ہے کہ ہم مشرک کی بڑی برائیاں کرتے ہیں، مشرک یوں ہیں، اور ہم اتنی برائیاں کرتے ہیں کہ مشرک کی توبہ ہی قبول نہیں ہے۔ اب جو انسان بیچارہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جب میری توبہ قبول ہی نہیں ہونی تو پھر میں لگا رہا ہوں اس کام میں، کم از کم پیسہ تو آ رہا ہے، مال تو آ رہا ہے، دنیا کا نفع تو مل رہا ہے۔ اب وہ بیچارہ شرک سے توبہ ہی نہیں کرتا۔ یہ جو قرآن میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں مشرک آدمی کی توبہ، مشرک آدمی کی کوئی بخشش نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں شرک کر آیا اور توبہ نہ کی، کل قیامت کے دن اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اگر دنیا میں شرک سے توبہ کر لی تو پھر اللہ اس کی توبہ ضرور قبول کریں گے۔ تو آج ہم اس محفل میں اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ اگر جان بوجھ کر یا انجانے میں ہم سے کوئی شرک ہو گیا، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اللہ کے مقرب فرشتے ان کی مدد اور نصرت کے لیے اترتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے میں نے فلاں کام کیا بڑا اچھا ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری بھی محنت ضرور ہوگی، لیکن اس تمہارے کام میں مدد اور نصرت کے لیے میں اللہ مقرب فرشتوں کو نازل کر دیتا ہوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جب تم نے یہ عقیدہ بنا لیا ہمارا رب کون ہے، بولے نا ہمارا رب کون ہے، اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کر لی، اللہ فرماتے ہیں اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تخافوا، غم بھی نہیں کرنا، اپنا بھی غم نہیں کرنا، ولا تحزنوا، اگر اسی عقیدہ توحید کی تربیت اپنی اولاد کو بھی کر جا رہا ہے تو پھر اپنی اولاد کی بھی غم نہیں کرنا۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے حزن، توجہ کرنا، دو لفظ ہے عربی میں۔ خوف ہوتا ہے انسان کو اپنی ذات کا اگر ڈر لائق ہو، عربی میں اسے کہتے ہیں خوف، کہ مجھے یار اپنا ڈر ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا۔ اور اگر انسان کو کسی دوسرے کا خوف ہو، ڈر ہو، عربی میں اس کو حزن کہتے ہیں۔ جس طرح کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ غار میں وہ پریشان ہو گئے تھے کہ کیا بنے گا، کفار دروازے پر پہنچ گئے، وہاں اللہ نے کیا فرمایا لا تحزن، غم نہیں کرنا۔ کیوں؟ صدیق اکبر کے دل میں کس کا غم تھا؟ اللہ کے پیغمبر کا، کہ ڈر تھا کہ اللہ کے پیغمبر کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو خوف ہوتا ہے اپنا اور حزن ہوتا ہے دوسروں کا۔ اب معنی سنیے گا، اللہ فرماتے ہیں جب تم نے عقیدہ درست بنا لیا اب اپنا بھی خوف نہیں کرنا، ولا تحزنوا، اور اگر اولاد کی صحیح تربیت کر کے جا رہے ہو، اولاد کو عقیدہ توحید پر مضبوط کر کے جا رہے ہو، پھر اپنے جانے کے بعد اپنی اولاد کا بھی خوف نہیں کرنا۔ اگر وہ بھی عقیدہ توحید پر مضبوط ہوئے تو یا اللہ ہمیں کیا انعام ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اللہ فرماتے ہیں، یہاں توجہ کیجیے گا، ایک معنی کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ آپ کو ایسا مزہ آئے گا کہ آپ دل سے سبحان اللہ کہیں گے، اور سبحان اللہ دل سے کہا کرو، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جنت میں ایک ایسا درخت لگتا ہے کہ 70 سال عربی گھوڑا، یہ کوئی معمولی گھوڑا نہیں ہوتا، بڑا تیز دوڑتا ہے، 70 سال تک عربی گھوڑا دوڑتا رہے، صرف اس کے سائے کو بھی کراس نہیں کر سکتا، اور پھر خود سوتے تو درخت کتنا لمبا ہوگا۔ تو اس لیے دل سے سبحان اللہ کہا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں
جب تم نے یہ عقیدہ بنا لیا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہماری بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا اللہ ہی ہے، جب تمہارا یہ عقیدہ بن گیا پھر تم نے استقامت اختیار کر لی، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تمہیں اللہ بڑا انعام دے دوں گا کہ فرشتے تمہاری مدد اور نصرت میں، فرشتے تمہارے کاموں میں معاون اور مددگار بن جائیں گے۔ اللہ فرماتے دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں کوئی غم لائق نہیں ہوگا، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ تو رہا دنیا کا معاملہ، کل قیامت کے دن بھی میں اللہ نے بڑا انعام دینا ہے۔ یا اللہ کیا انعام دینا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب دنیا میں تم نے استقامت اختیار کر لی، عقیدہ توحید کو مضبوطی سے پکڑ لیا، حالات کی پرواہ نہیں کی، استقامت کے ساتھ تم مضبوط پہاڑ کی طرح کھڑے رہے، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو بڑے انعام دے دیے لیکن حقیقی انعام جنت والا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تمہارے آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، کل قیامت کے دن جنت تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہاں دنیا میں آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، کل قیامت کے دن جنت تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ اور حدیث مبارکہ میں تو آتا ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں من مات فقد قامت قیامت، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت تو برپا ہو گئی۔ یہ قبر میں جانا یہ بھی تو ایک قیامت ہے، پھر برزخ والی زندگی یہ بھی تو قیامت ہے، عالم حشر و نشر یہ بھی تو قیامت ہے۔ جب انسان کی آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، جنت والی زندگی، جنت کی نعمتیں، جنت کی راحتیں اس ایمان والوں کے لیے انتظار میں کھڑی ہوتی ہیں۔ اب یہ مقام کیوں ملا، یہ فضیلت کیوں ملی؟ کیونکہ ہم پیغمبری مشن پر چلنے والے بن گئے۔ پیغمبروں کا مشن تھا داعین الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے۔ جب ہم نے اس مشن کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس مشن کو قبول کر لیا کہ ہر مشکل حالات میں ہم نے رخ کیا تو اللہ کی ذات کی طرف کیا، ہم نے مدد مانگی تو اللہ سے مانگی، جب ہم عقیدہ توحید پر پختہ ہو گئے اللہ فرماتے ہیں تم نے میں اللہ کی توحید کی لاج رکھی، پھر میں اللہ تمہاری بھی لاج رکھوں گا، دنیا میں بھی تمہیں عزتیں دوں گا، اور کل قیامت کے دن جنت کی صورتوں میں، جنت کی صورت میں میں اللہ تمہیں عزت دوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ توحید پر پختگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔